وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأهل سنته وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جو بھی مسلمان ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے عرس مقدس کی تقریبات کئی سالوں سے جاری و ساری ہیں. بندہ ناچیز کی یہ دوسری حاضری ہے. قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت سچے سچے آج رسول پیر سید حضرت خواجہ معرفت اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مقدس کی تقریب میں آپ اور ہم سب شامل ہیں. اور قبلہ سچے سچے آل رسول اور میں تو کہتا بھی ہوں اور دل سے مانتا بھی ہوں ولی کامل پیر سید مبارک شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ ان کا سایہ امت مسلمہ پر قادر قائم و دائم فرمائے. یہ ان کی محبتیں عظیم آل رسول خاندان ہے. مجھے تو یہاں آتے ہوئے بھی بہت ڈر لگتا ہے. آگے بھی سید ہیں پیچھے بھی سید ہیں. سید کی طرف ڈر لگتا ہے کہ پیٹ نہ ہو جائے سارے کچھ ضائع نہ ہو جائے. اور کئی سادات ہیں علماء ہیں الحمدللہ لیکن وہ نیچے بیٹھے ہیں. میں پہلے تو سوچ رہا تھا کہ شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کروں پھر میرے ذہن میں آیا کس کا کہوں گا کس کو چھوڑیں گے. یہاں تو ہے اکثر آل رسول. اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کو سلامت رکھے. ان کی نسبت کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ ایک ہی حدیث پاک عرض کرتا ہوں پھر اصل موضوع کی طرف. جب قیامت کا دن ہوگا نا تو حضور نے فرمایا نورانی منبر آمنے سامنے لگے ہیں اور اس کے اوپر دو افراد بیٹھے ہوں گے. اب پاس گزرنے والے گزریں گے تو ظاہر ہے ان ممبروں کی چمک پھر بیٹھنے والوں کی چمک. ان کے ذہن میں تو آئے گا کہ پوچھیں یہ کون بیٹھے. بٹھانے والا وہ رب ہے تو ظاہر ہے بیٹھنے والے کوئی تو عظیم انسان ہوں گے. گزرنے والے گزریں گے پوچھیں گے یا رب العالمین یہ کون ہے؟ انبیاء ہیں
جواب ملے گا نہیں، یہ نبی نہیں۔ پھر لوگ عرض گزار ہوں گے یا رب العالمین یہ انبیاء کے صحابہ یا حواری ہیں؟ جواب ملے گا نہیں، کسی نبی کے صحابی بھی نہیں، کسی کے حواری بھی نہیں۔ پھر گزرنے والے گزریں گے، پوچھیں گے یا رب العالمین یہ ولی ہیں؟ جواب ملے گا نہیں، یہ ولی بھی نہیں۔ یا رب العالمین نہ نبی ہیں، نہ صحابی ہیں، نہ ولی ہیں، یہ ہیں کون جن کو تو نے نورانی ممبروں پر بٹھا دیا ہے اور آمنے سامنے اکٹھا کر دیا ہے اتنی بڑی مخلوق اور اتنی بڑی کیا کہتے ہیں کہ مخلوقات میں سے؟ جواب ملے گا یہ تو عام انسان ہے، یہ بھی نہیں سید زادے آل رسول، ان کا تو بہت بڑا مقام ہے نا، یہ عام انسان ہے۔ یا رب العالمین پھر ان کی کیا ادا تجھے پسند آئی ہے؟ جواب ملے گا دنیا کی زندگی یہ گزار کے آئے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ایک دوسرے پر خرچ کرنا صرف میری رضا کے لیے، کہ میں راضی ہو جاؤں بس۔ تو ہم خواجہ معرفت اللہ شاہ صاحب ہوں یا قبلہ سید مبارک شاہ صاحب ہوں، ہم ظاہر باطن ان سے پیار کیوں کرتے ہیں کہ عام انسان سے پیار کرنے سے قیامت والے دن نورانی منبر ملتے ہیں۔ تو حضور کی آل تو پھر حضور کی آل ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ کو ہم قیامت والے دن اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ علامہ علوسی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا تفسیر القرآن میں، من رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ يدخل احد من اہل بیتہ النار، فرمایا محبوب آپ کو راضی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو خاندان ہے، اہل بیت اطہار ہیں، آل رسول ہے، کوئی ایک بھی جہنم میں ہم نہیں بھیجیں۔ جب صحیح العقیدہ سارے جنتی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان کے سائے میں، ان کی شفاعت میں آپ اور ہم بھی انشاءاللہ قیامت والے دن جنت میں جائیں گے۔ تو آج کا موضوع پچھلے سال آپ کو معلوم ہے جو موضوع تھا وہ حضور کے والدین کریمین کے جنتی ہونے کا موضوع تھا۔ ہم اس پر موضوع وہی رکھتے ہیں کہ جو بھی مریدین حضرات آتے ہیں ایک میسج اور پیغام ایسا لے کے جائیں جو امتیاز نہیں، ان کو لمبی چوڑی تقریریں نہ کرنی پڑے، ان کو پہچان ہو جائے کہ یہ موضوع ہے، اس موضوع کو ٹچ کریں، اگلے سے سوال کریں، فوراً سب کچھ آپ پر واضح ہو جائے۔ تو پچھلے سال حضور کے والدین کریمین کے بارے میں تھا کہ وہ جنتی ہیں اور قبلہ استاد صاحب کی شفقت ہے۔ استاد صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ میں بھی گھر سے چلا تھا تو میری بھی یہی نیت تھی کہ یہی موضوع میں بیان کروں گا۔ جی وہ تو سمندر تھے، میں نے کچھ بیان کیا آیات حدیث میں، انہوں نے پھر اشعار میں سارا خلاصہ بیان کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم نے آیات اور حدیث بحوالہ پڑھی کیونکہ یہ جہلوں کا سٹیج ہے، نہیں آپ کو پتہ ہے علماء صلحاء سارے موجود ہیں سٹیج پر۔ یہ میلاد یہ سارا کچھ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ایک چیز تو پیچھے ہے نا، اگر ہم حضور کی حیات کے قائل نہیں ہیں تو پھر ان چیزوں کی بھی ہم قائل ہیں۔ کیوں جی؟ کوئی آپ میں سے ایسا بندہ ہے جو حضور کی حیات کا قائل نہ ہو کہ حضور زندہ نبی ہے؟ کیوں جی؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو پوری کائنات میں رحمت پوری کائنات کے لیے بنا کر بھیجا۔ محبوب ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عالمین عالم کی جمع ہے، کتنے جہان ہیں؟ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک دنیا ایک آخرت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میری تحقیق کے مطابق 18,000
اوپر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، کچھ ہمیں نظر آتے ہیں، کچھ ہمیں نظر نہیں آتے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں 18,000 جہان۔ اور امام سیوطی کون ہے آپ کو پتا ہوگا، حضوری امام ہیں، 75 مرتبہ ان کو یومیہ سرکار کا دیدار ہوتا۔ اور کس وجہ سے ہوتا تھا؟ ان کے زمانے میں فتنہ اٹھا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ حضور کے ماں باپ جنتی نہیں۔ امام صاحب نے قلم اٹھایا تھا، ایک رسالہ لکھا، دوسرا رسالہ لکھا، تیسرا لکھا، چوتھا۔ جب چوتھا رسالہ لکھا نا، ملا وقاری شرح مشکات مرقات کے اندر فرماتے ہیں جب 4 رسائل لکھے پھر حضور نے پردہ حجاب ہٹایا، پھر ایک دن میں 75 مرتبہ حضور کا دیدار ہوا۔ اور بعض آپ کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ جو بھی زندگی میں مشکل مسئلہ پیش آتا تھا، اتنا قربی رسالت مل چکا تھا، حضور کی بارگاہ میں فوراً رجوع کرتے، حضور فیض عطا فرماتے۔ آپ فرماتے ہیں 18,000 جہان۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا مالک ہوں۔ اور اپنے محبوب کے لیے فرما رہا ہے محبوب آپ سب جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ علامہ علوسی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں قولہ رحمتاً للجمیع صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تمام کائنات کے لیے رحمت ہیں، اور فیض الہی کا بیچ میں حضور وسیلہ ہے۔ اگر حضور نہ ہو تو رب کا فیض مخلوق کے ایک ایک ذرے کو نہیں مل سکتا۔ حضور سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے صدقے پوری کائنات کو رحمت رب کی مل رہی ہے۔ اگر حضور کا بیچ میں واسطہ نہ ہو، فیض الہی کا حضور وسیلہ نہ ہو، تو فرمایا رب کی رحمت کسی کو نہ مل سکتی۔ وہ جس کا رب ہے حضور اس کے لیے رحمت ہے، اور رحمت کے لیے پھر رحم کرنے والے کا زندہ ہونا ہوگا۔ اگر ہم کہیں کہ شاہ صاحب مہربان ہیں، ہمارے اوپر شفقت فرماتے ہیں، تو شاہ صاحب کی حیات کا قہر ہونا پڑے گا۔ زندہ ہیں تو مہربانیاں ہیں، مردہ مہربانیاں نہیں کرتا۔ سرکار کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے، اور جتنے جہان ہیں 18,000 حضور کی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جب جہان مستفید ہو رہے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ حضور زندہ ہیں، حضور زندہ ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ قرآن حدیث سے باہر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ جی، ایک موضوع ہے اسی پہ آخر تک جانا ہے جی۔ جو بھائی کوئی سست ہے محفل سے چلا جائے، سست بندے سے ہماری نہیں لگتی۔ آپ کو پتہ ہے مولانا خادم صاحب امیر المجاہدین اور میرا ایک ہی گاؤں ہے، ایک ہی علاقہ ہے۔ سست بندے سے ہماری بالکل نہیں لگتی۔ اگر کسی کو نیند آ رہی ہے یا کوئی شاہ صاحب کی دیدار کا پیاسا نہیں ہے تو محفل سے جا سکتا، لیکن ہم نے آیات اور حدیث پیش کرنی ہے، شاہ صاحب کو اور صاحبزادہ صاحب کو سبق سنانا ہے اور آپ تک پیغام پہنچانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار بھائی کھیلر تو آغاز ہوا ہے، شاہ صاحب نے جلدی سے شروع کرا دیا کہ موسم نہ خراب ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ جب ہم حضور کی حیات کا بیان کریں گے تو ظاہر ہے ہمارا عقیدہ حضور کا فیض جاری ہوگا۔ نمبر 2، باتیں وہ کریں گے جو سب مانیں گے۔ آگے ان کی بدبختی ہے، معلوم قسمت رہیں تو ان کی بدبختی ہے جی۔ یہ پیغام پوری دنیا میں جائے گا، اس لیے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یوٹیوب پہ بھی چڑھے گا سارا کچھ۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ قرآن نے کہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا۔ ایک جگہ کہا ہے کہ مردہ ہونے کا گمان بھی نہیں کرنا،
بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور رب انہیں رزق دے رہا ہے۔ ذرا غور کرنا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ شہید کیا ہے؟ زندہ ہے۔ شہید کیا ہے جی؟ غور کرنا، شہید کیا ہے؟ شہید اور کچھ تھوڑا تسی جاگے ہو ماشاءاللہ۔ شہید زندہ ہے۔ قرآن نے 4 درجے بیان کیے جن پر اللہ نے انعام کیے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نمبر 1 انبیاء کا گروہ ہے، نمبر 2 صدیقین کا گروہ ہے، نمبر 3 شہیدوں کا گروہ ہے، نمبر 4 اولیاء کرام کا گروہ ہے۔ 4 گروہ ہیں قرآن جن کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کے ان پر خصوصی انعامات ہیں۔ جی ذرا غور کرنا، اگر ہم شہید کو زندہ مان لیں کہ قرآن کہہ رہا ہے شہید زندہ ہے، ذرا غور کرنا بھائی، اگر ہم کہیں کہ شہید زندہ ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، اسے مردہ بھی نہیں کہنا، مردہ ہونے کا گمان بھی نہیں کرنا، تصور بھی نہیں کرنا۔ شہید کی حیات ہم نے مان لی تو شہادت کے سلسلے کی انہوں نے شروع کی۔ میدان جنگ اتارا کس نے؟ یہ غزوات، یہ سریے، یہ جنگ بدر، یہ جنگ احد، یہ جنگ حنین، جی یہ سارے سلسلے شروع کس نے کیے؟ من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا الی یوم القیامہ۔ فرمایا جو کوئی اچھا کام جاری کرے پھر دوسرے لوگ اس پر عمل کریں، فرمایا جو جاری کرے گا قیامت تک جب بھی وہ کام ہوگا اس کا ثواب اس کو پہنچے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، مسلم کے اندر جی ذرا غور کرنا، جب شہید زندہ ہے اور شہادت کے سلسلے حضور نے شروع کیے، بلکہ علامہ زرقانی نے تو یہاں تک شرح زرقانی میں ذکر کر دیا ہے۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر ایک یہودن عورت نے حضور کو گوشت کے اندر زہر ملا کر دیا تھا، مات شہیداً لأکلہ، حضور اس زہر کو کھانے کی وجہ سے، حالانکہ حضور کو پتہ بھی چل گیا تھا، کھانے کی وجہ سے حضور شہید ہوئے جی۔ اور من شاۃ مسمومہ، اس بکری کے گوشت سے جس کے اندر زہر ملایا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں، 4000 محدثین، 400 فقہاء کو فقہ دینے والے بزرگ حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے حضور نے فرمایا جس بات پر عبداللہ ابن مسعود راضی ہو جائے نا تم سمجھ لیا کرو کہ میں بھی راضی ہوں اس بات۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ من یقتل فی سبیل اللہ، جو قرآن نے کہا ہے اللہ کی راہ میں جو مارا جائے اسے مردہ نہ کہا جائے۔ آپ فرماتے ہیں سرکار بدرجہ اولا اس میں شامل ہیں، لہذا قرآن سے ثابت ہو گیا کہ حضور کو مردہ کہنا یا مردہ ہونے کا تصور کرنا بھی غلط ہے، قرآن نے اس سے بھی منع کیا۔ ذرا غور کرنا، شہید کیا ہے؟ زندہ ہے۔ شہید کیا ہے؟ زندہ ہے۔ جب شہید زندہ ہے تو شہادت کے طریقے اور میدان جنگ میں لڑنے کے طریقے کس نے سکھائے ہیں؟ سرکار نے۔ لہذا قرآن سے ثابت ہو گیا جو حضور کی حیات کا منکر ہے وہ قرآن کی نص قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کی آیت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لہذا حضور کی حیات کو ماننا پڑے گا، ورنہ شہید کی حیات کا انکار کرنا پڑے گا، اور جب شہید کی حیات کا انکار کرو گے تو قرآن کی آیتوں کا انکار ہے، اور قرآن کی حیات کا جب انکار کرو گے پھر ظاہر بات ہے کہ دائرہ اسلام سے لگ جائے۔ نمبر 3، تیسری آیت میں پڑھتا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا،
اگر کوئی اپنی جانوں پر حضور کے غلام ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، وہ کہاں آ جائیں؟ در رسول پر۔ غور کرنا بھائی، غور کرنا، کہاں جائیں؟ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ الرَّسُولُ۔ جب حضور کی در اقدس پر پہنچیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اور حضور کیا کریں گے؟ حضور بھی ان کے لیے سفارش کریں گے۔ حضور بھی ان کے لیے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر اللہ کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور پھر بڑا ہی رحم کرنے والا پائیں گے۔ ذرا غور کرنا، گناہگار اگر گناہ کرے، در رسول پر اسے جانا چاہیے۔ اگر حضور زندہ نہیں تو قرآن نے کیا حکم دیا مجھے بتاؤ؟ جو مماتی لوگ ہیں، میرا ان سے سوال ہے، اگر حضور زندہ نہیں تو پھر نص قرآن بے فائدہ، پھر قرآن نے کیوں کہا ہے کہ در رسول پہ آ جاؤ؟ جی، اور پھر اگر در رسول پر بھی آ کر حیات کا عقیدہ نہیں رکھنا، پھر قرآن کا کیا مطلب کہ حضور بھی تمہاری شفاعت کریں گے، حضور بھی تمہاری رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے کہ میرے در پہ میرا غلام آ گیا ہے، مولا ایسے بخش دے۔ اگر کوئی داتا صاحب کے در پہ چلا جاتا ہے، وہ آگے حاجت پیش کر دیتے ہیں، اللہ کریم ہو جاتا ہے، پھر کوئی سرکار کی در اقدس پر جائے گا تو کیا سرکار اس کی سفارش نہیں کریں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ تفسیر قرطبی، غور کرنا بھائی، توجہ ادھر رکھنا بھائی، تفسیر قرطبی میں موجود ہے، ایک دیہاتی بندہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، صرف 3 دن گزرے، صرف 3 دن حضور کے دنیا سے پردہ کیا، وہ آگے در رسول۔ وہ یہ نہ کہے گا کہ یہ عیب تو ظاہری زندگی کے لیے تھی، بعد میں تو نہیں۔ ان العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، تفسیر مظہری کے اندر ہے کہ اعتبار عام لفظوں کا ہوتا ہے، قرآن کی عیب قیامت تک کسی نہ کسی مقصد کے لیے۔ جی کتنا عرصہ گزرا جی؟ صرف 3 دن، صرف 3 دن، صرف 3 دن۔ 3 دنوں کے بعد وہ دیہاتی آیا۔ دیہاتی آپ کو پتہ ہے محبت بھی سچی کرتے ہیں اور نفرت بھی سچی کرتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے سچی محبت ہوتی ہے، جس سے نفرت کرتے ہیں پکی نفرت کرتے ہیں۔ دیہاتی 3 دن حضور کی دنیا سے پردہ کیے وہ گزرے، آ گیا قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، محبوب قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کرو تو در رسول پر آ جاؤ، میں تو گناہگار سے حقار ہوں، میں آ گیا ہوں در رسول۔ سبحان اللہ۔ غور کرنا بھائی، ہم اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں جو زندہ ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، آپ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں، بلکہ حضرت ابو العباس مرسی کہتے ہیں کہ لو حجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفۃ عین ما عادت من المسلمین، فرماتے ہیں جس دن میں حضور کو اپنی آنکھوں کے آگے نہ پاؤں نا، میں حضور کا دیدار نہ کروں، اس دن میں اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت سے باہر کر دیتا۔ آج حضور نے جہاد کیوں نہیں کرایا؟ آج پردے کیوں نہیں ہٹائے؟ بھائی اگر ہم بات تک نہ پہنچ سکے تو ہمارا قصور ہے نا۔ ہم قرآن حدیث کو تو یہ نہ الٹا پیش کریں گے کہ حضور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اگر حضور زندہ نہیں تو پھر درود و سلام کیوں پڑھتے جی؟ اللہ اکبر، وہ تو کعبہ ہے نا، سرکار کعبہ کا بھی کعبہ ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ اعلیٰ حضرت محمد رضا خان صاحب کی عقیدہ ہے اور شعر ہے، نہیں، بالکل شعر سمجھ، آپ یہ سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو شعری ہے نا، قرآن و سنت کی ترجمہ ہے۔
کی محبتوں کو سلام. میں چاہتا ہوں شاہ صاحب خوش ہو جائیں, میں دعا لے کے جائیں, اس لیے آپ کی مہربانی. دیکھیں سیرت حلقیہ, میں اس کی عبارت پڑھنے لگا چونکہ میلاد پاک بھی ہے, اور اعلیٰ حضرت نے کعبے کا کعبہ حضور کو قرار دیا. سیرت حلقیہ کے اندر جب حضور کی ولادت ہوتی ہے نا, حضور اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں, تزلزلت الکعبۃ ولم تسکن ثلاثۃ ایام ولیالین. حضور کی جب ولادت ہوتی ہے نا, ایک دو لمحے نہیں, 3 دن شادی کعبۃ اللہ کرتے ہیں. کعبے کی طرف ہم سارے نہیں کرتے ہیں, سجدے سارے ادھر کرتے ہیں جی. اگر کعبے کی طرف منہ کرنے والے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے والوں کو نماز پر فخر ہے, تو کعبے کو کس پر فخر ہے؟ حضور کی آمد پر. کیوں جی؟ حضور کی آمد پر فخر, اور تھوڑا فخر نہیں ہے. خوشی کسی کی ہوتی ہے 2 گھنٹے ایک دن, کعبۃ اللہ 3 ثلاثۃ ایام ولیالین. بزرگوں نے ترجمانی خود ہی کر دی ہے کہ کعبۃ اللہ وجد میں آ گیا 3 دن, 3 دن اور 3 راتیں کعبۃ اللہ شوخی. کعبہ نے بتایا نا کہ میں تو کعبہ ہوں, آج تک میرے اندر بتوں کی صفائی کسی نے نہیں کی ہے, یہ کعبے کے کعبہ کی آمد ہو گئی ہے جن میں صفائی کر رہی ہے. اللہ اکبر. اور یہ ہماری باتیں نہیں ہیں, یہ اعلیٰ حضرت کی عشق کی شاعری نہیں ہے. میں آپ کو سارے حوالے پیش کر رہا ہوں, اور تفسیر عزیزی دیکھیں, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی. طبیعت میری گڑبڑ کی, شاہ صاحب کا دیدار سبحان اللہ. تفسیر عزیزی آپ دیکھ رہے ہیں تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یوٹیوب پہ, آپ سن لینا. تفسیر عزیزی کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ ایک بڑی ایمان افروز بات ہوئی. حضور آج نہیں زندہ, حضور ہمیشہ کے لیے قبر میں. شاہ صاحب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جب قیامت آئے گی نا, جب یہ حجر اسود کعبۃ اللہ, یہ نظام کوئی ایسے تو نہیں چلتا رہے گا, پھر نظام بدل جائے گا. کیسے بدلے گا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ٹیم سے فرمائے گا کہ اب یہ جو میرا گھر ہے نا کعبۃ اللہ, اس کو اور اس کو دلہن کی طرح سجاؤ. آج سجانے کی مخالفت کرتے ہیں نا, کل قیامت پر دیکھیں گے سارے. محبت خود ایک معلم ہے, خود عشق ہے, عشق خود معلم ہوتا ہے. وہ نہیں کہتا کہ میرے محبوب کے لیے, یہ تو محب خود کرتی ہے. کیوں جی؟ کعبۃ اللہ کو حکم ہوگا فرشتوں اٹھاؤ, سجاؤ, دلہن کی طرح سجا کر اٹھا دو. اب جناب فرشتے اٹھا کے چلتے جاتے 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 جاتے. یہ تفسیر عزیز کی میں بات کر رہا ہوں, اپنی بات نہیں ہے, یعنی کچھ بھی کوئی بات نہیں. اب وہ اٹھا کے نا کعبۃ اللہ کو چلتے جائیں گے جاتے جاتے جی. حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ قیامت والے دن اللہ کریم حجر اسود کو بھی زبان دے گا. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے جی. اب وہ آنکھیں بھی دے گا, بولیں گے جی. اب کعبۃ اللہ کہے گا نا ذرا ٹھہر. اب فرشتے بھی حیران, بھائی کتنا چلے ہیں, اللہ کے حرم سے مکہ المکرمہ سے چلے ہیں, اتنا لمبا سفر کیا ہے, کہیں ٹھہرنے کا نہیں کہا گیا. آپ کون سی جگہ لے جاؤ, تمہارا ٹھہر جاؤ جی. اب کعبۃ اللہ کا حکم ہو تو ظاہر بات ہے, کعبۃ اللہ ٹھہر جاؤ. اب کہے گا ٹھہر جاؤ, در رسول آ گیا, میں سلامی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھہر جاؤ. کعبۃ اللہ کہے گا ٹھہر جاؤ. اب جو سلامی کر رہا ہے کعبہ, وہ کیا مان رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے, کعبے کا کعبہ مان رہا ہے کہ نہیں؟
اعلی حضرت کی بات نہیں ہے، یہ تو پہلے کے بزرگ لکھ گئے ہیں، اعلی حضرت نے تو عشق کے ساتھ ترجمہ نہیں کیا جی۔ السلام علیکہ یا احمد وعلیکہ السلام تابت اللہ سلام کرے گا، اندر سے جواب آئے گا۔ جواب کس کا آتا ہے؟ جو زندہ نبی ہوتا ہے۔ اور پھر بات کر رہے تھے کہ 3 دن گزرے سے دیہاتی کے، اس نے آ کر شعر ایت پڑھی پہلے، پھر اس کے بعد شعر پڑھے نفس الفداء لقبر انت ساکن فی العفاف والجود والکرم جی۔ قبر سے آواز آئی غفران، جیسا عقیدہ ہوتا ہے ایسا صلہ ملتا ہے۔ قبر سے آواز آئی جا تیرے گناہوں کی بخشش ہو گئی۔ اللہ اللہ، ذرا غور کریں، کعبۃ اللہ کا نظریہ بھی یہ ہے کہ سارے نبیوں کے سردار زندہ ہیں۔ حضور کے مدینے کے رہنے والے لوگوں کا نظریہ بھی یہ ہے کہ میں جس قبر پر آیا ہوں زندہ نبی ہے، تبھی قبر سے جواب آ رہے ہیں۔ اب ذرا سارے صحابہ کا اجماعی عقیدہ پیش کرتا ہوں۔ اب اجماعی صحابہ کا عقیدہ، یار غار کا ابھی انتقال نہیں ہوا، وقت انتقال قریب ہے۔ آپ صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میری روح کف سے انصر سے پرواز کر جائے نا تو میری چارپائی کو تم سب سے پہلے در رسول پر لے کے جانا۔ قبر سے اگر کوئی جواب آ گیا تو قدموں میں دفنا دینا، نہیں تو پھر جنت البقیع یا دیگر جو قبرستان ہے بقیع الغرقد وغیرہ دفنا۔ اب یار غار کا مختصر اشارہ ہو گیا، یار غار کا انتقال ہو گیا، غسل معاملات سارے ہو گئے، اب چارپائی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ البدایہ والنہایہ علامہ امام الدین بہشتی، ابو الفداء المعروف علامہ ابن بہشتی رحمۃ اللہ۔ دیکھتے ہیں صحابہ چارپائی کو اٹھا کے لے چل، ذرا آپ غور کرنا، سارے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نہیں کہ ہمارے نبی زندہ ہے؟ کیوں بھائی؟ یار غار کی چارپائی کیوں اٹھائی جو قیامت تک حضور کی قدموں میں ہے؟ یہی عقیدہ تھا کہ وہ سرکار زندہ ہے۔ اب لے کے گئے چارپائی کو رکھا، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش کیا جی، سلام پیش کیا۔ اب جو سلام پیش کیا نا، چارپائی رکھی تو روضہ اطہر کا دروازہ اور قبر اطہر سے آواز آئی، دو روایتیں ہیں، اوصل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ فرمایا یار کو یار سے ملا دو کیونکہ یار یار کا عاشق ہے۔ ایک روایت الفاظ میں، ایک ہے ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ فرمایا یار کو یار کے پاس داخل کر دو، دفنا دو کیونکہ یار یار کا عاشق ہے جی۔ دروازہ بھی کھلا، پھر نیچے سرکار کی آواز بھی آئی کہ میرے یار کو میرے پیروں میں دفن کرنا۔ اور اللہ اکبر، ایک قبر کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے خالی، عیسیٰ علیہ السلام وہاں دفن۔ وقت تھوڑا ہے، اشارے آپ سمجھتے جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام لَيَنزِلَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَلَئِنْ قَامَ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَأُجِيبَنَّ۔ حضور نے فرمایا ضرور بضرور عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، چوتھے آسمان سے نیچے اتریں گے۔ چوتھے آسمان پر حضور کا معراج کے موقع پر انہوں نے دیدار کر لیا ہے، لیکن پھر وہ اتریں گے، حضور کے غلام بن کے آئیں گے، نبوت ختم ہو چکی ہے حضور کا، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، وہ آئیں گے۔ فرمایا میری شریعت کا لفاظ ہے اور جو مشکل آئے گی، فرمایا میری قبر کے پاس آ کر مجھے پکاریں گے، لَأُجِيبَنَّهُ۔ علماء موجود ہیں، نام بھی تاکید کا ہے، نون بھی سکینہ کا ہے، دونوں تاکید پیدا کرتے ہیں۔ مجھے پکاریں گے تو میں زندہ ہوں گا کیونکہ ضرور بضرور میں جواب دوں گا۔
وَإِذَا مُشْكِلَ عَلَيْهِ أَمْرٌ جَاءَ إِلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَيَسْأَلُهُ عَنْهُ، حضور نے فرمایا جب کوئی مشکل پیش آئے گی نا عیسیٰ علیہ السلام کو تو پھر کیا کریں گے؟ فرمایا میری قبر کے پاس آئیں گے، سوال کریں گے، میں مشکل کشا نبی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام سے مشکل بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ سرکار آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اور ایک اور آپ نقطے کی بات بتا دوں، حیات نبی کا سب سے پہلا منکر شیطان ہے۔ یہ نہیں کہ میں کوئی محبت میں آ کے بات کر رہا ہوں، حقیقت کہہ رہا ہوں، حیات نبی کا پہلا منکر شیطان ہے، اور بعد میں یہ سارے ٹولے گستاخ ہوتے ہیں، ساری شیطان کی اولاد ہے۔ پہلا منکر شیطان جی، پہلا منکر حیات نبی کا شیطان، حضور کے زندہ ہونے کا انکار کرنے والا پہلا وہ شیطان ہے، لاعین ہے، اور تب سے اس نے انکار کیا۔ موسیٰ، میں آپ کو پوری روایت پیش کرتا ہوں، تفسیر ایسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہ پچھتا گیا شیطان، کہنے لگا آپ تو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، میں بڑا گنہگار ہوں، مجھے معافی ملے، میں شرمسار ہو گیا ہوں، آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، سجدہ نہیں کیا، اللہ نے مجھے کافروں میں شامل کر دیا، اگر مجھے آپ کی مہربانی ہے، آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ کی باتیں ہوتی ہیں کوئی طور پر، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اگر بات ہو تو میری معافی دے۔ اتنا اسے بھی پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سفارش کر سکتے ہیں، جب وہ سفارش کر سکتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو یا لیتنی کنت من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو آرزو کرتے تھے یا اللہ مجھے منصب نبوت عطا کرنے کے بجائے جو آخر میں نبی آنے ان کا غلام بنا دے۔ اتنا اسے پتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی مانی جائے گی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے میں رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام ہم کلامی ہوئی رب سے، کہا یا رب العالمین شیطان پچھتا گیا، وہ توبہ کر رہا، کوئی اس کی گنجائش ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے اس کو کہا تھا کہ میرے پیارے آدم کو سجدہ کر، اس نے سجدے کا انکار کر دیا تھا، جب اس وقت انکار کر دیا آدم علیہ السلام کی قبر تو موجود ہے نا، میرا اب حکم ہے ان کی قبر کو جا کے سجدہ معاف کر دیا۔ میں نے کیا کہا پہلا منکر حیات نبی کا کون ہے جی؟ شیطان آگے سے کہنے لگا کہ جب زندہ تھے تب سجدہ نہیں کیا، اب کیسے سجدہ کرتے؟ کیوں جی؟ جب زندہ تھے، اس کا مطلب اب وہ منکر ہو گیا آدم علیہ السلام کی حیات کا، کہنے لگا جب زندہ تھے تب سجدہ نہیں کیا، اب کیسے قبر کو سجدہ کروں؟ اس کا مطلب قبر میں مر گئے۔ حالانکہ حدیث سے کہتی ہے الانبیاء واقعون فی قبورہم یصلون، ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے اور قیامت تک نمازیں پڑھتا ہے۔ اور ان ارسلنا کا شاہدہ، قرآن نے واضح کہا ہے، میں مختصر خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے آپ کو معبود گواہ بنا کر بھیجا ہے، شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ جو گواہ ہوتا ہے نا اس کا موقع پر موجود ہونا بھی ضروری ہے، اسے واقعہ کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اور واقعہ کو دیکھا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کا زندہ ہونا۔ گواہ کے لیے چار چیزیں، گواہ کے لیے موقع پر موجود ہونا بھی ضروری، واقعہ کا علم ہونا بھی ضروری، اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی ضروری، اور زندہ ہونا بھی ضروری۔ چار چیزیں اس کے لیے ضروری۔ قرآن کہہ رہے ہیں محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، قیامت والے آپ گواہی دیں گے سب کی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، محبوب آپ سب کی گواہی قیامت والے دیں گے، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ راغب اصفہانی المفردات کی رائے قرآن کے اندر آپ دیکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شاہد اور شاہدات کا معنی کیا ہے؟ الحضور مع المشاہدات اما بالبصیرت او بالبصر۔ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے حاضر ہونا اور حاضر ہو کے کسی کام کو دیکھنا، یا تو آنکھوں کے ساتھ یا دل کی نور بصیرت کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو سب کچھ پتا ہے، حضور کو ہر جگہ کا واقعہ کا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس لیے سرکار آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ ہیں۔
حضرت ابو دردہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا حضور نے فرمایا کہ جو جمعے والے دن اور جمعرات یہ ساتھ تربیت کی ذہن رہتی فرمایا کہ جو 100 مرتبہ درود پاک مجھ پر پڑے گا نا اس کی 100 حاجتیں میں پوری کروں گا۔ اور امام سیوطی نے خزائن کبریٰ میں فرمایا من صلی علیہ واحدۃ قضیت لہ مئۃ حاجۃ فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑے گا میں اس کی 100 حاجتیں پوری کروں گا۔ 70 آخرت کی 30 دنیا جی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے پھر ہم صلاۃ والسلام پڑھیں تو پھر فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم فرمایا دنیا کے جس کونے سے میری ذات پر کوئی صلاۃ والسلام پڑھے گا میں اسے سنتا بھی ہوں میں اس کے حلیوں کو پہچانتا ہوں۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندہ نبی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر ختم سخن کیا تو زندہ ہے بندہ تو زندہ ہے بندہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے الامر فوق الادب شاہ صاحب کا حکم ہے اس لیے اتنا قبول فرمائیں اور اس عقیدے پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائیں۔ کلمے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ مطلب نہیں کہ رسول تھے بلکہ یہ ہے کہ ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں۔ آخر دعوانا نعرہ تکبیر